ذرا اس اسٹرگل کے بارے میں بتائیں. لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نمرہ مہرا، ہر طرف نمرہ مہرا ہیں، مگر یہ کہ اس اسٹرگل سے بھی تو آشنا ہونا چاہیے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جب آپ کو کامیاب دیکھ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ بہت آسان تھا، جو شاید چند دنوں کی مار تھی اور ہو گیا اور مل گیا. لیکن آسان نہیں تھا. آسان نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا. میں صرف اپنی بات نہیں کروں گی، ہمارے اور بھی بہت سے آرٹسٹ ہیں. کوئی بھی بندہ جو اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے، وہ کسی بھی فیز میں، وہ آفس بوائے ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ کوئی بھی، اگر وہ اپنے اسٹرگلنگ فیز میں ہے تو آپ کے بہت سے اینگلز آتے ہیں جہاں پہ آپ بالکل ہمت چھوڑ جاتے ہیں. میرے بھی بہت سے. آپ کی زندگی میں ایسا دور آیا؟ آئے 3 ایسے تھے جو بالکل ایسے تھے، اب لگا کہ اب بس ختم. اگر شیئر کریں تو. ابھی بالکل کام شروع کیا تھا اور سٹارٹنگ فیز تھا. 1 سال ابھی اس انڈسٹری میں شروع کیا تھا تو مما کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. تو اس میں ہی پورے پروسیس میں لگا کہ اب تو نہیں کر پاؤں گی گھر پہ، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی، ایک بھائی ایک میں، مطلب ایک ہی بیٹی. بس جب ان کو ڈائگنوز ہوا تو سارا آدھا دھیان جو تھا وہ اس طرف تھا کہ اب علاج کروانا ہے، چیزیں دیکھنی ہیں. اور میں بڑے افسوس سے کہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں کینسر کو علاج تو ہے، کہتے ہیں بہت سے ایسے ہاسپٹلز بھی ہیں جہاں پہ کہتے ہیں ہم کینسر کا علاج فری کرتے ہیں، ہم کینسر کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے. انہوں نے جب کیمو تھراپی لگانی تھی تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی تھی ہمیں کہ یہ ایک پورا ہے 2-3 لاکھ میں منتھلی چلے گا اور یہ سب ہوگا، انجیکشنز لگیں گے اور آپ کو وائٹ سیلز لگتے ہیں. یہ تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہمیں دی گئی تھی کہ یہ ہوگا. اب کیونکہ بابا ہی تھے وہ جو کرتے تھے تو وہ ایک بڑا پینفل پروسیس تھا کہ اب پیسے نہیں ہیں لیکن کرنا ہے. تو خیر چلا وہ ایک ٹائم بہت زیادہ. یہ میں مشورہ نہیں دے رہا، نہیں آپ کیوں. لیکن اگر یہ اپنی اس چیز کو اس طرح دیکھے نا کہ میری ماں اور میری باپ نے یہ شاید دیکھا تھا کہ مجھے اس مقام پہ پہنچوں، خوش ہوا کرو. نہیں خوش تو سر ہوتے ہیں، اس لیے تو ہمت رکھی، کام کیا. خوش ہوں گے. ہاں میں یہی کہہ رہا تھا. لیکن مجھے خود بھی جس چیز کا رنج ہوا نا، چونکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک بچی ہے اور والد اور والدہ. ایک تو ہم نے ایسا سیٹ کا ماحول رکھا تھا، یہ خود اس بات کی گواہ ہے، 3-4 برس انہوں نے کام کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بچی جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرے، کوئی کامنٹ بھی اس کے اوپر پاس کرے. 0 ٹالرنس تھی میری اس حوالے سے. تو لیکن مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں اس طریقے سے والدین اپنے بچوں کو نہیں، بچیوں کو پروموٹ کرتے. اور میں اپنے بابا کی وہاں پہ بات کروں تو میں نے ایسے فادر بھی شاید اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں کہ میری مدر کی ڈیتھ کے بعد، بیکاز میں ایک اس ٹراما میں تھی جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی ختم ہے. تو میرے بابا نے مجھے دوبارہ اس کام کی طرف آنے کو بولا کہ یہ کام کرے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ میں بھی اس ٹائم سے گزری ہوں جہاں پہ میں ایسا لگتا ہے سب کچھ چھوڑ دیا آدمی. چھوڑ دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا میں نے 6 ماہ بالکل کوئی نہ. اور میں یہ بات آج پہلی دفعہ اسکرین پہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ آپ کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے ہر اس چیز سے جو میں نے کبھی کہہ دی تھی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں اگر چلی گئی تو دنیا میں سب کی ماں چلی جانی چاہیے. اور میں ایسی باتیں کرنے لگ گئی تھی. اور میرے فادر کو یہ چیز بہت لگتی تھی کہ بہت اب چیزوں کو فیل کرنے لگی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ میں نے ہر جگہ اپنی ماما کی پکچرز لگا لی اور پھر مجھے میری ماں کے چہرے سے ڈر لگنے لگا. اچھا. ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں پیچھے کھڑی ہیں، جن کو میں مطلب دن رات یاد کرتی تھی کہ ماما واپس آ جائیں، ماما واپس آ جائیں، ماما واپس آ جائیں، ماما واپس آ جائیں. ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہر جگہ ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے اپنے کمرے، اپنے گھر سے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں وہ ادھر ہی ہیں، وہ یہیں ہیں، ان کا سایہ ہے. یہ بھی ٹائم آ جاتا ہے. آپ نفسیاتی طور پہ آپ اس قدر ڈسٹرب ہو گئے، مختلف طرح کے اس کے اثرات آئے. پھر میرے بابا نے مجھے بہت اچھے سے، اس میری فیملی، میرے بھائی نے، بابا نے بہت طریقے سے مجھے ان کام سے چیزوں سے نکالنا شروع کیا. آپ تو کافی مشکل سے یعنی کہ گزری ہیں. تو سر وہ ایک ٹائم تھا جو جس نے مطلب جب آپ بہت پین برداشت کر لیتے ہیں نا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا شاید وہ فیز ہے کہ میں نے اتنا پین برداشت کر لیا ہے، اتنا کر لیا ہے کہ اب مجھے فیل کم ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں انسان اسٹرانگ ہو گئی. نہیں میں اسٹرانگ نہیں، کہ شاید پتہ نہیں اندر کہیں کچھ رہ گیا ہے بہت نا. اتنا زیادہ درد رہ گیا ہے کہ اب کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے نا تو فیل نہیں ہوتا. اچھا جی، اس طرح نمرہ نے کہا کہ میری بہن بھی نہیں ہے، تو نمرہ آپ مجھے بھی اپنی بہن سمجھیے. دیکھیں میری پونی
अभी तो मैं आप खुश बहुत करने पप्पे कुट्टन बहन है, आपको नहीं बनाऊंगी। आपको बहन नहीं बना सकते। आपको नहीं बनाना, ये तो बना बनाया काम बिगाड़ते ऐसी बहन है। ये तो वो बहन है जो सुहाग उजाड़ते हैं। हाँ, ये वो वाली बहन है। ये पता करो बना बनाया काम केड़ा बिगड़ना। अब आप रोहिल भाई की बात का जवाब दे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। कौन सा ऐसा काम आपका बनते नहीं कैमरे देखे थे ना पूछो। आप पूछ ले। अच्छा मैं पूछे थे कहने मैं पूछा नहीं, मैं सिर्फ दसिया। इनका काम है सिर्फ कह देना, आगे आग लग असल जाती में है। कौन जीत सकता है मुझे ये बता। गुस्से की तेज है आप। वो कह रही उफ। मिसाल के तौर पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा कि बाहर बड़ा झगड़ा हो रहा है तू इत्थे लम्मा पिया। मैं कि मेरा की लेना देना यार, उन्हें नहीं चला चलिए। मैं बाहर चला गया, पता किया ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਆਈ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो आज अंगूठियां भी नहीं तुसी पा के आए सरकार। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਵੱਲ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਲਦੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਘੜੀ ਪਾਈ होनी नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है रोहिल असगर साहब, हमारे साथ मौजूद है निम्रा मेहरा साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं रोहिल असगर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा मेहरा साहिबा। और नजफ क्या है प्रोग्राम के इस पर लेकर? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। ये बहुत सही है, मैं नहीं, मेरे एक्सपेक्ट नहीं करना। अच्छा आप कुछ रोहिल साहब से पूछना भी चाह रही थी? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुना है कि आप झूठ नहीं बोलते, तो बताइएगा क्या ये सच है? बिल्कुल 100%। अच्छा मुझे लगा जैसे उन्होंने सवाल पूछा ना तो ये कहेंगी कि आप सुना आप झूठ नहीं बोलते, मगर क्या ये झूठ है? सर अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आप कैसे सियासत कर रहे हैं? हाँ, कैसे कैसे? सारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सवाल पूछना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल सा है। झूठ आपका, अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये किसी भी शख्स को जिसके साथ बोलेंगे उसको आप एक उम्मीद दिला देंगे, दुरुस्त। और वो जब उम्मीद टूटेगी तो इंसान बिखर जाता है। पर इस तरह सा नुक्ता अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप मेरे ख्याल में उस झूठ से किनारा कर सकते हैं। तो किसी से भी झूठ नहीं बोलते जिंदगी में आप? मैं 2 शख्सियात ऐसी थी जिनसे झूठ बोलता था। एक मेरे वालिद, अच्छा वो दुनिया में नहीं रहे, और एक बेगम साहबा। अब उन्होंने मुझे राइट ऑफ कर दिया। वो मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, पूछती नहीं है कहाँ हो तुम, किधर गए, कब आओगे, कितने बजे आओगे। बस सारे ने जवाब समझिए या इन्फॉर्मेशन समझिए? ये तुसी अपने वास्ते भी ले लो, तानू भी फायदा होएगा। अच्छा निम्रा आप वैसे झूठ बोलती हैं कभी कभी? इंसान के 3 चेहरे होते हैं और वो 3 चेहरे झूठ पे भी बने होते हैं, उसकी अपनी मुनाफिकत पे भी होते हैं और भी चीज़ों पे होते हैं। एक चेहरा जो वो दुनिया को दिखाता है, एक चेहरा जो वो अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को दिखाता है, एक चेहरा जो खुद अपने आप को शीशे में देखता है। तो इंसान कुछ भी करे, झूठ बोले, किसी के साथ धोखा करे, किसी की ग़ीबत करे, कुछ भी करे,
जो एक चेहरा जो आपने खुद को आईने में देखना है उसको बचा के रखना। अच्छा, निम्रा सिर्फ हिट नहीं हुई, समझदार भी हो गई। हाँ जी, वाह वाह। आपने चेहरों की बात की, इनके भी एक ही चेहरा ये पूरे महल्ले में नहीं दिखा पाते।